السلام علیکم دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے، اب چند ہی دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم سب چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں۔ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیجئے۔ 4-5 ایسے کام ہیں جو ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کر لینے چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العزت کے رحمتوں اور برکتوں کے نزول والا ہے، وہ مہینہ جو بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کو ہم اور آپ غفلت میں نہ گزارے، اس مبارک مہینے کی قدردانی ہم اور آپ کر سکے۔ سب سے پہلا کام تو ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی مکمل ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعبان تک تو تھے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نہیں دیکھ سکے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمائے۔ اب دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ شعبان کے جو بچے ہوئے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں ہم سب کو اپنے معاملات ٹھیک کر لینے ہیں۔ کام کاروبار کے اعتبار سے ہو یا آپسی اختلافات کے اعتبار سے ہو، ہم سب کو بالکل کلیئر ہو جانا ہے، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا اور اپنے آپ کو نیک بنا کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں انٹر ہونا ہے۔ عبادتوں میں دل لگانا ہے تو شعبان کے مہینے سے ہی تیاری کر لو۔ اس مبارک مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیجئے تاکہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے میں لذت حاصل ہو، اور جبکہ ہمارا جسم عبادت گزار پہلے سے بن چکا ہوگا، جبکہ ہم پہلے سے نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیں گے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنا اور عبادت کو خوب دل لگا کر کے کرنا، قرآن کریم کی تلاوت خوب کثرت سے کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا خیال ہم رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیں۔ رمضان المبارک میں تو غریبوں کی امداد کرنی ہی ہے، لیکن رمضان سے پہلے اگر ہم غریب اور مسکین تک ان کے حق کا مال پہنچائیں گے، ان کے حصے کی روٹی پہنچائیں گے، تو ان کا رمضان بھی بہت ہی اچھے سے گزر جائے گا اور ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اور چوتھا کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو یہ ترغیب دیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بڑی سی LCD لگی ہوئی ہے تو آپ فوری طور پر اسی چند دنوں میں ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن کاٹ دے۔ اگر کسی کو نیوز کی ضرورت ہے تو اخبار پڑھ لے، لیکن خدا را ان گناہوں والے چیزوں سے بچوں کو موبائل سے دور اور بڑوں کو یا بچوں کو ہر ایک کو ٹی وی سے دور کر لے۔ موبائل صرف ان کے ہاتھ میں ہو جو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہو، ورنہ گھر میں جو ایک آج کل برا ماحول ایجاد ہوتے جا رہا ہے کہ گھر کی عورتیں، گھر کے بچے سب کے سب سیریل میں، سب کے سب ٹی ویوں میں پڑے رہتے ہیں، سب اپنے اعتبار سے اپنے پسند کے مطابق طرح طرح کے چینلوں میں گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح کی چیزوں سے
ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے پہلے ہی آپ اپنے گھر میں یہ اعلان کر دیں کہ پورے رمضان ٹی وی کا کنیکشن کٹا ہوا رہے گا، انٹرنیٹ بند رہے گا، صرف بڑے لوگ جن کو ضرورت ہے، جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا کام چلاتے ہیں، وہی انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے۔ اور یہ اس نیت سے اعلان کرے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، گناہ کو رمضان کے مہینے میں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اس نیت سے یہ نیک کام کرے کہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی بقیہ پوری زندگیوں کو نیک اور پوری زندگی میں گناہوں سے بچنے والا ہم کو بنائے، اس نیت سے یہ کام کرے۔ اور ہم سب کو پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہوتا یوں ہے کہ ہم سب روزے کا اہتمام تو بہت شوق سے، بہت ذوق سے کرتے ہیں، ہم سب پورا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی سے اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، تب جا کر کے سکون اور اطمینان کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بھوکا پیاسا تو رہتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہماری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہماری زبان سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری زبان کے تلخ لہجوں سے لوگوں کے دل کے دھجیاں اڑا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے، اگر ہماری زبان گندی ہوگی، اگر ہماری زبان سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہوگا، اگر ہماری زبان سے کسی کے دل میں آرے چل رہے ہوں گے، تو بتاؤ ہمارے روزے کا، ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا یا ہماری زبان کی وجہ سے دل توڑنے کا گناہ لکھا جائے گا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں کرتے، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کرتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، چاہے آپ کسی فیکٹری کے ذمہ دار ہیں، چاہے آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو بچوں کی حرکتوں پہ اگر غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کو فیکٹری کے ورکروں کے کسی کام سے آپ ناراض ہیں، تو بھی اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کو اس رمضان کے مہینے میں معاف کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے واسطے اگر کسی کو غلط دیکھے تو معاف کر دیجئے، لیکن اپنی زبان کو گندی کر کے روزہ خراب نہ کیجئے گا، اپنی زبان سے لوگوں کے دل توڑ کر کے اپنے روزے کو بالکل تباہ و برباد نہ کیجئے گا، یہ میری گزارش ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی چند باتیں میرے ذہن میں تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے ان چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، تاکہ ہم رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم رمضان میں جب داخل ہو تو ہمیں عبادتوں میں مزہ آئے، عبادتوں کے اندر لذت حاصل ہو۔ ایسا نہیں کہ سست پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو نیند آ رہی ہے، لوگ جھپکیاں لے رہے ہیں اور جبرن تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنائیں، ابھی سے روٹین چینج کر دیں اور ابھی سے اپنے آپ کو سدھار لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بار بار نہیں ملتا، رمضان کا مبارک مہینہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اس لیے رمضان میں ہم سب کو اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کو دعائیں کرنی ہے اور رمضان کی تیاریاں کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تب تک کے لیے دعا کرتے رہیے، ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔